بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آج ہم بات کریں گے معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاق اور خلا کی شرح، اس کی وجہ اور اس کا ہماری نظر میں حل۔ اخبارات میں دیکھیں تو ہر اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت معاشرے میں طلاق کی شرح خوفناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ طلاق خلا ہزاروں کیس عدالتوں میں ہیں اس کے اوپر اور روزانہ اس کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ اصل میں ہماری نظر میں موبائل اور ٹی وی کے ڈرامے ہیں۔ موبائل نے پورے معاشرے کا ڈھانچہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے اتنے پیکیج دیے ہیں کہ ہر آدمی موبائل ہے اور ہر آدمی یا خاتون شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، ان کی دوستیاں یاریاں بہت ہو گئی ہیں۔ ہر وقت موبائل پہ کسی نہ کسی سے لگے رہتے ہیں۔ رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک گلی کے کونوں پہ نکڑوں پہ گھروں کے باہر بیٹھے ہوئے موبائل پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ معاشرے میں موبائل کی بڑھتی ہوئی وبا اور پھر ٹی وی ڈراموں میں، ہر ٹی وی ڈرامے میں عورتوں کو اتنا اور لڑکیوں کو خاص طور سے اتنا دکھا دیا ہے کہ وہ کسی کی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں، نہ ساس کی، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ بھائی کی، نہ شوہر کی۔ اتنی ہر بات پہ ان کو ہائپر ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کہ معمولی باتوں پر وہ شوہر سے لڑنے لگتی ہیں، یا اب تو ماں باپ سے بھی لڑتے ہوئے لڑکیوں کو دکھایا جاتا ہے۔ بھائیوں کی تو ڈراموں میں کوئی عزت ہی نہیں دکھائی جاتی۔ ہر لڑکی کا چکر دکھایا جا رہا ہے کسی لڑکے کے ساتھ یا پھر شادی شدہ آدمی کے ساتھ، اور یا شادی شدہ آدمی کا مختلف عورتوں کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے، وہ کسی شادی شدہ عورت ہو یا کوئی شادی شدہ لڑکی ہو یا بغیر شادی کی لڑکی ہو۔ ڈراموں نے معاشرے کو الگ تباہ کر رکھا ہے۔ اوپر سے جو سونے پہ سہاگا ہے وہ موبائل اس قدر کیس عدالتوں میں ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ معمولی باتوں پر جو نظر انداز کی جا سکتی ہیں، جو درگزر کی جا سکتی ہیں، لڑکیاں گھروں میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور پھر جانے کا نام نہیں لیتی کہ نہیں میں خلا لوں گی۔ اس طرح جو مرد ہیں وہ معمولی باتوں پہ طلاق دے کے اور اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، اور پھر وہی یاریاں دوستیاں، ان میں کس کا وہ ہوتا ہے، کون پستے ہیں؟ بچے پستے ہیں۔ جب ماں باپ الگ ہوتے ہیں، اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ماں بچوں کو اپنے حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ میں ان کو پالوں گی، یا باپ لے جاتا تھا کہ بھائی میں ان کو پالوں گا۔ لیکن اب تو نہ ماں رکھنا چاہتی ہے بچوں کو، نہ باپ رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ بچے ان کی آزادی میں حائل ہوتے ہیں۔ اس لیے بچے جو ہے سب سے زیادہ پس رہے ہیں۔ اب یا تو ان کو ماموں پال لیں، یا ان کی خالائیں پال لیں، یا دادا دادی کے پاس پل لیں۔ بچوں کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، وہ اسی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ابھی ٹی وی پہ خبروں میں دکھایا کہ شخص اپنی بیوی پہ عدالت میں ہاتھ اٹھا رہا ہے طلاق دینے کے لیے، وہ خلا لے رہی ہے تو اسے مار رہا ہے۔ تو اس طرح معاشرے میں طلاق و خلا کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جسے روکنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ مجھے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، لیکن اب طلاق کو لوگوں نے مذاق سمجھ لیا ہے۔ شوہر نے یہ چیز لا کے نہیں دی، گھر میں برتن زیادہ دھلوا لیے، لڑکی گھر میں آ کے بیٹھ گئی کہ بھئی میں نے کو اب جانا ہی نہیں ہے، مجھے خلا لینی ہے۔ بچہ ہے تو وہ بھی ساتھ میں، یا میاں نے اٹھا کے بیوی کو باہر گھر میں بھیج دیا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ، پھر اس کو طلاق دے دی۔ جہاں طلاق نہیں ہوتی وہاں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ بیوی شوہر کو قتل کرا رہی ہے اپنے کسی دوست کے ساتھ مل کے، تو شوہر بیوی کو مار رہا ہے شک کی بنیاد پہ کہ اس کے پتہ نہیں کس سے تعلقات ہیں۔ تو ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا، معاشرے کو اس چیز پہ غور کرنا ہوگا، خاص طور سے حکومت کو کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ یہ بڑھتی ہوئی طلاق اور خلا کی شرح کو روکا جائے کسی طرح، نہیں تو معاشرے میں بہت بگاڑا جائے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ طلاق یا خلا پر کوئی جرمانہ لگا دے، کہ اگر آدمی طلاق دے گا یا عورت خلا لے گی تو 5 لاکھ روپے اس کے بعد جرمانہ ہوگا۔ 5 لاکھ روپے گورنمنٹ کو دینے ہوں گے، تو جب طلاق ملے گی طلاق دینی ہوگی، اور کو کیا کہتے ہیں، جب عورت خلا لے گی تو اس کو 5 لاکھ روپے گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع کرانے ہوں گے۔ اور اگر کوئی چھپ چھپا کے طلاق دے دیتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، مزید ڈبل جرمانہ کیا جائے کہ اس نے گورنمنٹ کو اطلاع دیے بغیر طلاق کیوں دی۔ اگر کوئی شرعی مسئلہ ہوتا ہے تو اس مسئلے کو گورنمنٹ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجے، وہاں ان سے بولے کہ اس کے اوپر غور کرے۔ جب تک اس کے اوپر کوئی جرمانہ یا کوئی سزا نہیں ہوگی، معاشرے میں طلاق کا ریشو بہت بڑھتا چلا جائے گا۔ میں خود ایسے کئی کیسوں کا گواہ ہوں کہ معمولی باتوں پہ لڑکیاں ماں باپ کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، آدمیوں نے بیویوں کو طلاق دے دی یا ان کو ان کے ماں باپ کے گھر میں بھیج دیا، یہ لڑکیاں خود وہاں سے ناراض ہو کے آ کے گھروں میں بیٹھ گئی۔ میں بہت سے ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں یا بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ اس پہ سنجیدگی سے غور کریں، اور طلاق کے جو بڑھتی ہوئی خوفناک شرح ہے، 4 5 ہزار کیس پڑے ہوئے ہیں ایک عدالت کے اندر، ان کے اوپر کوئی نہ ایسا طریقہ کار بنائے، کوئی ایسا جرمانہ رکھے کہ آدمی طلاق دیتے ہوئے پہلے 10 دفعہ سوچے، عورت بھی خلا لیتے ہوئے پہلے 10 دفعہ سوچے کہ بھئی ہمیں یہ قدم اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا۔ اگر اٹھانا ہے تو پھر اس کے نتائج بھی ان کو معلوم ہونے چاہیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کا یہ جرمانہ ہے، اور اگر ہم نے چھپ کے طلاق دے دی تو اس پہ ڈبل جرمانہ ہے۔
امید ہے کہ ہماری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگر ہماری باتیں پسند آئی ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. اپنے ناصر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ.